معزز ناظرین، آپ کا اپنا ساجد یزدانی آپ کا فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس سے لوگوں کی بہت دلچسپی ہے، خصوصاً پنجابی فلموں کے حوالے سے لوگ اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور اس کے پراسرار آج بھی موجود ہیں۔ اس کا نام ہے اداکارہ آسیہ۔ اداکارہ آسیہ آئیں تو اردو فلموں میں، اردو سپیکنگ تھی، کراچی سے تعلق تھا، اور انہیں سب سے پہلے ہدایت کار ریاض شاہد مرحوم نے، شان کے والد جو تھے ریاض شاہد مرحوم، انہوں نے اپنی فلم غرناطہ میں سائن کیا۔ غرناطہ میں انہیں ان کے لیے فلم بندی کے لیے انہیں لاہور لایا گیا، اور جب لاہور لایا گیا تو یہاں تو فردوس نامی ایک خاتون پہلے سے موجود تھی، اور آسیہ کا نام بھی حقیقت میں فردوس تھا۔ یہ مسئلہ سب سے پہلے درپیش ہوا کہ اس خاتون کا نام کیا رکھا جائے، تو پھر ایک طے پایا آپس میں، میرا خیال ہے یہ نام ریاض شاہد مرحوم نے ہی رکھا، چونکہ وہ اپنی فلموں کے ٹائٹل کا انتخاب یا اپنے اداکاروں کا خود کرتے تھے۔ انہوں نے جیسے جمال جو تھے، جمیل، اس کا نام انہوں نے جمیل رکھ دیا تھا، اسی طرح اسی فلم میں اداکارہ فردوس جو تھی ان کا نام آسیہ رکھا گیا، تاکہ پرانی جو فردوس ہے لوگ اس کا مغالطہ نہ ہو۔ اس طرح اداکارہ آسیہ پہلی مرتبہ کیمرے کے سامنے فلم غرناطہ میں ان کے ساتھ اداکار جمیل بھی تھے، اداکار یوسف خان، اقبال حسن، ادیب، دالش، صابرہ سلطانہ، اور ملک کی ساری بڑی کاسٹ تھی۔ ریاض شاہد ہمیشہ بگ کاسٹ کے ساتھ بڑی فلمیں بنایا کرتے تھے، اور مارکت الآرا فلمیں تھیں، اور یہ نسیم حجازی کے ناول سے ماخوذ تھی، ایک تاریخی فلم تھی، اس وجہ سے اسے پسند کیا گیا۔ تو یہ فلم کی عکس بندی کے دوران ہی شباب کرانوی، جیسا کہ میں پہلے کئی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ شباب کرانوی ایک فیکٹری کا نام تھا، فلم کی فیکٹری، وہ فلم بناتے نہیں تو ان کی فیکٹری تھی۔ شباب پروڈکشن جو تھی وہ ایک فیکٹری تھی جو سال میں 3-4 فلمیں دیا کرتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے بھی فلمیں بناتے تھے، ان کے شاگرد بھی، ان کے بھائی بھی، وہ خود بھی، یہ سارا خاندانی فلمیں بنایا کرتا تھا، اور اس طرح وہ سال بھر میں 5-6 فلمیں وہ دے دیتے تھے، اور ان کا ایک یہ بھی تھا کہ ان کی فلموں کا ریکارڈ بنتا اور وہ کامیابی حاصل کرتی، لوگ ان کی فلمیں دیکھنے آتے، وہ سوشل اور گھریلو فلمیں بنایا کرتے تھے، اس حوالے سے ان کا ادارہ بےحد مقبول تھا۔ اب شباب کرانوی کی نظر جب پڑی کہ ایک نئی لڑکی آئی ہے، اس کا نام آسیہ ہے، تو انہوں نے اسے سائن کر لیا، اور چونکہ وہ بڑی غرناطہ جو تو ایک بڑے بجٹ کی فلم تھی، بڑے کینوس کی فلم تھی، اس کے لیے سیٹ بھی اتنے بڑے، کئی ماہ لگ گئے سیٹ تعمیر کرتے ہوئے، قلعہ کا، غرناطہ کا محل تعمیر کرنا، اور اس کے لیے فوارے لانا، اس کا نقشہ بنانا، اس کے لیے کاسٹ کا انتخاب، تو وہ فلم ذرا تاخیر کا شکار ہو گئی۔ اس دوران شباب کرانوی مرحوم نے اپنی فلم انسان اور آدمی پہلے مکمل کر لی، اور اس طرح آسیہ سب سے پہلے آسیہ کی ریلیز ہونے والی سب سے پہلے فلم انسان اور آدمی تھی، جس میں انہوں نے اداکار طلعت حسین کے ساتھ ہیرن کا رول ادا کیا۔ طلعت حسین کا نام اس فلم میں فاروق جلال تھا، اور وہ اس زمانے میں ٹی وی پہ ہی چند ڈراموں میں آئے تھے کہ شباب صاحب نے انہیں بھی وہاں سے کیچ کر لیا اور اپنی فلم میں متعارف کروایا۔ اس فلم میں مرکزی کردار تو محمد علی اور زیبا کا تھا، لیکن آگے جو نسل آئی اس میں یہ طلعت حسین اور آسیہ بیگم آئیں۔ آسیہ کی یہ فلم باکس آفس پر کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اس کے بعد ان کی فلم ریاض شاہد مرحوم کی فلم آ گئی، اس طرح بے پناہ فلموں کی بارش ہو گئی بادشاہ پر، جبکہ طلعت حسین واپس اپنے ٹی وی ڈراموں کی طرف لوٹ گئے۔ چند ایک فلموں میں کام کیا انہوں نے، مگر فلمی صنعت انہیں راس نہیں آئی، اور اس ماحول سے وہ اس طرح مائل نہیں ہو سکے۔ تو آسیہ کے لیے یہ ماحول بہت مثالی بنا، چونکہ یہاں پنجاب تھا، زیادہ پنجابی فلمیں بنتی تھی لاہور کے نگار خانوں میں، اور اس لیے پنجابی فلموں کے فلم سازوں کی نگاہ انتخاب میں آسیہ بیگم آ گئیں۔ جب آسیہ آئیں تو ان کے لیے تھوڑی زبان کا مسئلہ تھا، مگر یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے ہاں جو پنجابی فلمیں بنتی ہیں وہ پنجابی زبان آسان پنجابی کہنا چاہیے، یہ ٹھیٹھ پنجابی نہیں ہوتی جو بولی جاتی ہے مشرقی پنجاب میں یا ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ عام فہم زبان ہوتی ہے، اردو کے بہت قریب ہے، اس وجہ سے آسیہ بیگم کے لیے کوئی بولنا کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ پھر وہ ذہین اور فتین اداکارہ تھیں، انہوں نے بہت جلدی پنجابی زبان کو، سرائکی زبان کو، سرگودے کی بولی کو انہوں نے بہت جلدی آبزرو کیا۔ انہوں نے بے شمار فلموں میں جٹی کے رول کیے، اور جٹی کا ایسا رول کیا کہ نہ اس سے پہلے کسی نے اتنا اچھا رول کیا تھا، نہ ان کے بعد کسی نے اتنا اچھا کیا تھا۔ مسرت نذیر آئی تھیں ان سے پہلے، اور ان کے بعد اداکارہ انجمن آئیں، وہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئیں جٹی کے کردار میں۔ پنجابی فلموں کے کردار میں اداکارہ فردوس بھی ایک عرصہ تک کامیابی سے ہمکنار رہی، سلونی نے بھی کام کیا، مگر جو کارہائے نمایاں آسیہ بیگم نے ادا کیے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ اس طرح پنجابی فلموں کی کامیابی کے بعد تو ان پر پنجابی فلموں کی ایک چھاپ لگ گئی، اور وہ زیادہ تر پنجابی فلموں میں آنے لگی، حالانکہ انہوں نے اپنے اوپر سے یہ پنجابی کی چھاپ ہٹانے کے لیے
اپنی فلم پیار ہی پیار پروڈیوس کی، کبھی صاحب کی اردو فلموں میں بھی کام کیا، چند ایک اور فضلی صاحب کی ایک فلم تھی اس 2 تصویریں، اس میں بھی کام کیا، کئی فلموں میں اردو فلموں، لیکن اردو فلموں میں ان کے سامنے مقابلے کی بہت بڑی ایک دیوار کھڑی تھی، زیبا، اس میں دیبا، شمیم آرا، شبنم، نشو، اب یہ کیا بے با درجنوں ہیروئنیں تھی، اس لیے ذرا مشکل ہوگی ان کے لیے۔ پنجابی فلموں میں چونکہ مسرت نذیر چھوڑ چکی تھیں، فردوس بیگم اوور ایج ہو گئی تھی، سلونی باہر جا چکی تھیں، اس لیے آسیہ بیگم کے لیے یہ موقع بڑا سازگار تھا اور انہوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور پنجابی فلموں کی ہر دل عزیز اداکارہ بن گئی۔ سلطان راہی کے ساتھ ان کی جتنی جوڑی پسند کی گئی وہ اس سے پہلے پسند نہیں کی گئی، بے حد پسند کی گئی یہ جوڑی، اور بے شمار ہٹ فلمیں، گولڈن جوبلی، پلاٹینم جوبلی، تمام ڈائریکٹر نے، اقبال کشمیری، یونس ملک، جتنے بڑے بڑے ڈائریکٹر، حسن عسکری، سب کی نگاہ انتخاب آسیہ بیگم پر تھی۔ آپ دیکھ لیں ویشی جٹ آپ لے لیں، آپ مولا جٹ لے لیں، ان کی مکھو جٹی جو تھی وہ اصل میں آسیہ بیگم ہی تھی، اور اس کی زبان اور بیان جو انہوں نے سکرین پر جو کردار نگاری کی وہ انمٹ تھی، وہ اپنے ایسے نقوش چھوڑ گئی کہ آج بھی لوگوں میں زندہ ہے۔ لیکن جلدی پھر آسیہ بیگم سکرین کو چھوڑ کر آؤٹ ہو گئی، یہ بھی ایک سیگا راز ہے، مگر یہاں بتاتا چلوں کہ ان کے ساتھ یہاں ایک مشکلات پیش آ گئی تھی، انہیں یہاں تنگ کیا جانے لگا تھا سیٹوں پر۔ ہدایت کار ریاض بٹ کے ساتھ ایک سکینڈل بنایا گیا، پھر اداکار اقبال حسن کے ساتھ ان کے جھگڑے ہونے شروع ہو گئے، لڑائی جھگڑے، انہیں چھیڑ خانی شروع کر دی، اس طرح بے شمار لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ اس طرح کا خائف رہنے لگی، اسے ہراساں ہونے لگی، تو اس ہراسمنٹ سے نکلنے کے لیے انہوں نے فلمی صنعت سے علیحدگی اختیار کر لی، اور ایک فاروق بینکاک والا کے نام سے مشہور تھے، فاروق صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی اور بینکاک روانہ ہو گئی۔ بینکاک میں انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ مل کر کاروبار میں شراکت کی، پھر اس کے کچھ عرصے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ امریکہ سیٹل ہو گئی، اور وہ مرتے دم تک امریکہ میں ہی رہیں۔ امریکہ میں وہ کینسر کا شکار ہو گئی تھیں، اور کینسر کے شکار میں ہی وہ اپنے انہوں نے جان حقیقی کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ بہت اچھی فنکارہ تھی پنجابی فلموں کی، اور اردو فلموں میں بھی انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، اور ان کو ہمیشہ پنجابی فلم کی الر مٹھیار اور جٹی کے روپ میں ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔